اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ہم لوگ چھٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ملنا نصیب کیا، اور چھٹیوں کے بعد ہم آج آئے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آل عمران میں کیا پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا ہمارا ریویژن ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آل عمران میں سٹارٹنگ میں بات کی، جو آیت نمبر 2 میں آپ کی ہوئی کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ معبود کیوں ہے، کیوں وہ سپریم اتھارٹی ہے، کیونکہ وہی حی اور قیوم ہے، یعنی وہی زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے ہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ قائم رہے، چاہے ہم جتنے بھی شرک کر لیں، ہم کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا نہ کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم سے کچھ لے سکتا ہے، تو کوئی بھی حی القیوم ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنی سپریم اتھارٹی آیت نمبر 2 میں ہم سب کو ڈسکرائب کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کرنے کے بعد، اپنی سپریم اتھارٹی بتانے کے بعد، اپنی شان بتانے کے بعد اپنی کتاب کی بات کی، اور اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہے، پہلے والی کتاب سے بھی تصدیق کر لو، یہ حق والی کتاب ہے، یعنی یہ سچ ہے، اور توریت انجیل سب اللہ کی کتابیں تھیں، وہ بھی اللہ نے نازل کی، یہ بھی اللہ نے نازل کی، اور سب اللہ کی طرف سے حق کتابیں تھیں۔ یعنی اللہ ان کو بتا رہے تھے کہ جب تم یہ مان رہے تھے توریت اور انجیل، تو کیوں نہیں مان رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی ہے قرآن، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کو بھی مانو، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی ہدایت تھی، یہ بھی ہدایت ہے، اس میں بھی صحیح و غلط کی پہچان ہے، اس میں بھی صحیح و غلط کی پہچان تھی، تو اپنی کتاب سے ٹیلی کر لو نا اس کو کہ اس میں جو باتیں تھیں اس میں یہ باتیں ہیں۔ تو بار بار جب اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتابوں میں جو احکامات تھے اللہ کے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی احکامات ہیں۔ جبھی بھی جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اس میں جو محکمات تھے، جو متشابہات تھے، وہ سب ایک ہی تھے، لیکن جو ایڈیشن ہوتا چلا گیا وہ کس طرح کا ایڈیشن تھا کہ نبی جو آئے ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے تاکہ وہ قوم اس سے کچھ سبق سیکھے، جیسے جیسے نبی آتے گئے وہ ایڈیشن ہوتا چلا گیا۔ پھر جو اختلافات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو دور کیا، جتنے بھی اختلافات تھے اس زمانے میں یا آگے بھی جو بھی لگ رہا تھا کہ ہونے والے ہیں، اس سب کی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کی، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئیں گے، وہ ایک کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لیا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ ایز اٹ از رہے گی، چاہے آپ اس کے اگینسٹ میں دوسری کتابیں نکال لو لیکن قرآن ایز اٹ از رہے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی کی بات کی، تو اس سے مجھے اور آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ حق ہے، پہلے اللہ نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ یہ حق ہے، اگر اب اس کو کوئی نہیں مانتا نا، تو یعنی یہ بات ایسی تھی کہ یہ سب کے سمجھنے آنے والی تھی، مصدقا لما بین یدی جو بھی کرتا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی اللہ کی طرف سے یہ کتاب بھی آئی ہے، وہ لوگوں کے لیے بینات تھی، ایزی تھی، یہ سب بات ہم کو اس میں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ کریں جب یہ اتنا ایزی تھا سمجھنا اور یہ اتنا آسان تھا سمجھنا، پھر بھی تم نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو اب عذاب شدید بھی ہے اور عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شدید بدلہ لینے والے بھی ہیں، غالب بھی ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں، انتقام لینے والے بھی ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ جب اللہ نے اوپر ایک کیٹیگریکلی بات کی نا کہ مصدقا لما بین یدی، تو اس کا مطلب وہ ٹیلی کرتے تو ان کو سمجھ آ جاتا کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، لیکن یہ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان پر غصہ کیا کہ یہ شدید عذاب بھی دیں گے تم کو، اور غالب بھی ہے اللہ اور بدلہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمان اور زمین کی بھی وہ تم کو بھی جانتے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں، اور وہ اتنے پاورفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں بتاتے ہیں کہ وہ رحم میں بچے کو، ماں کے رحم میں بچے کو ڈالتے ہیں اور ہر ایک کی شکلیں بناتے ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والے، یعنی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اگر ہم دیکھیں تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ہم کو ڈسکرپشن بتائی کہ اس میں متشابہات بھی ہیں
اور اس میں محکمات بھی ہیں. محکمات ایکچولی الکتاب ہیں، یعنی مین جو کتاب کا گڑھ ہے وہ ہے الکتاب یعنی محکمات. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن کو فتنہ کرنا ہوتا ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ لیتے ہیں. ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ متشابہ کیا ہوتا ہے، کہ ایک تو یہ جنت دوزخ اور ان کی باتیں جو بھی ہیں متشابہات، کے فرشتے آتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، یہ سارا متشابہات ہے. برزخ کی لائف ہے، یہ جو بھی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے یہ والی آیتیں آتی ہیں کہ ہدایت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہدایت. اور یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، تو اس کی محکمات آپ کو کتاب سے ہی ملیں گی کہ اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو واقعی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کی باتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو جو لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور محکمات پہ عمل ہی نہیں کرتے. وہ برزخ کی لائف کی سٹوریاں چھاپ دیں گے، قبر کا عذاب چھاپ دیں گے، فرشتوں کے بارے میں ایک بک چھاپ دیں گے بے تکی باتوں پہ. اور اللہ کہنے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں سب پہ. یعنی وہ ایمان کے اندر کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ عمل. وہ عمل کرتے ہیں، وہ ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ہر اسٹوری پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے یہاں پر ہم کو ایکسپلین کر دیا کہ میں اور آپ بھی اگر راسخون فی العلم کرتے ہیں نا. اچھا، راسخون پھر علم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دوں کہ جو واقعی قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے اللہ نے پہلے فرمایا نا کہ مصدقا لما بین یدیہ کرتے ہیں، اس میں بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو جو اسٹڈی کرتے ہیں نا، وہ ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، چاہے محکمات ہو، متشابہات ہو، ہم سب پر چپ چاپ ایمان لاتے ہیں. اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل والا کہا. ٹھیک ہے. پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اس سے پھیر نہیں دیجیے گا، ہمارے اندر زنگ نہ لگے. اور اللہ تعالیٰ ہم ڈرتے ہیں اس دن سے. کوئی شک نہیں ہے اس دن میں کہ جس دن آپ ہم سب کو جمع کریں گے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدے کے خلاف نہیں جاتے. اس کا مطلب ان کو قیامت کا اتنا یقین تھا کہ وہ ان کے عملوں میں نظر آتا تھا. اور آپ ان کی دعا بھی دیکھ لیں کہ ان کو اس دن کی کتنی فکر تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مال، کوئی اولاد کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور وہ آگ کا ایندھن بنیں گے. تو کیا مال والے اور اولاد والے غلط لوگ ہیں؟ نہیں، سب نہیں ہوتے. اور مال اور اولاد ہونا کیا غلط چیز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن اس مال اور اولاد کو یہ سب کچھ سمجھ لینا اور اللہ کو بھول جانا، یہ غلط ہے. مال اور اولاد ہونے کے بعد اتنے فخر میں چلے جانا، اتنا تکبر میں چلے جانا کہ اللہ کی باتوں کو اگنور کرنا، اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی کہ اس کو بھی کچھ کام نہیں آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا ذکر کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک موٹیویشنل بات کی کہ اللہ نے ان کو مسلمانوں کو دگنا دکھایا. یعنی جب اللہ کی راہ میں آپ نکلتے ہو تو اللہ ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں نکلنے میں اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہم کو ہر چیز سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تکلیف بھی آئیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی سکون دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ کوئی بھی غلط چیز نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں بتایا، شاید 13 ہی ہے جی، 13 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں میں اٹریکشن رکھا ہے. اللہ نے کہا اس میں اٹریکشن تو ہے لیکن یہ دنیا کا سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو خبر دوں کہ اس سے بہتر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی، جنت کی بہت ساری ہم کو باتیں بتائیں جو کہ بڑی موٹیویشن اور اٹریکشن والی ہے. دنیا کی چیزوں کے بعد اللہ نے جنت کی اٹریکشن بتائی. تو ظاہری بات ہے کہ جنت باقی رہنے والی بھی ہے اور ہمیشگی کی لائف ہے. تو میں اٹریکٹ کون سی چیز زیادہ کرنی چاہیے؟ آیت نمبر 13 کی یا آیت نمبر وہ آیت نمبر 14 ہے، 14 کی یا 15 کی؟ کون سی آیت میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، ہم کو دیکھنا ہے. پھر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ جنت کے جستجو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ فرما بردار ہوتے ہیں، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بخشش مانگتے ہیں خاص کر کے اسحار کے وقت، یعنی صبح ہونے سے پہلے.
بخشش مانگتے ہیں تہجد کے وقت. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دی کہ اپنے نئے دن کا آغاز محاسبہ کرتے ہیں اپنا، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور پھر نئے دن کا آغاز اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو اب ناراض نہیں کروں گا. یہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. میں نے اس سے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بار بار ذکر کیا نیک لوگوں کا کہ وہ سحر کے وقت بخشش مانگتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئے کہ وہ اپنے نئی دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی رضا سے کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں پرانے گناہوں کی، اور نئے دور کا آغاز اور اللہ کا پیارا بندہ بن کے کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ پریکٹس کرنی چاہیے. گواہی دی اللہ نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اولو العلم نے بھی گواہی دی، انصاف کی گواہی دی. سب سے بڑا انصاف دنیا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا انصاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب اور وہی حکمت والے ہیں. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام، یعنی فرما برداری. اور یہ دین آج کا نہیں ہے، یہ جب سے پہلے نبی آئے، جب سے اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام، یعنی فرما برداری. اللہ نے جو کتاب آپ کو دی ہے اس کی فرما برداری ہی دین ہے. اور وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جس نے اختلاف کیا، آگے دیکھیں کتاب کی بات آ رہی ہے نا، جو میں آپ کو اسلام کی بات بتا رہی ہوں، وہ آگے کتاب کی بات سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ نہیں اختلاف کیا کتاب میں، مگر علم آنے کے بعد اختلاف کیا. حالانکہ علم آنے کے بعد تو جھک جانا چاہیے تھا نا. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنی چاہیے تھی نا. لیکن علم آنے کے بعد اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ سب اپنے اپنے بڑے کو نہیں چھوڑ رہے تھے نا، ضد کو نہیں چھوڑ رہے تھے، تکبر کو نہیں چھوڑ رہے تھے. اس کی وجہ سے اختلاف ہوا. اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں بغیا بینہم کی وجہ سے اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. اور جو کفر کرے گا اللہ کی آیات کا، دوبارہ آ گیا نا، جو کفر کرے گا اللہ کی آیت کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب لیں گے. آپ کو آیت نمبر 4 میں بھی یہی ملا، آپ کو آیت نمبر 19 میں بھی یہی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں گے. دیکھیں اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے جب اللہ کی آیات کی کوئی نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی دیکھیں میں اور آپ کہاں کہاں نافرمانی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جس نے کہا جو اگر کوئی ہاتھ جھکا جھگڑا کرتا ہے آپ سے، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ نے نبی کو یہ بتایا کہ آپ کیسے لوگوں کو ڈیل کیجئے، کہ جو آپ کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، جو آیتوں میں بحث کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دو دیکھو اسلمت، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب کے آگے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، کیونکہ وہ آیتوں کے آگے ہی بحث کرنے آتے تھے نا. اور جو بھی میری اتباع کرے گا وہ اللہ کے آیات کے آگے اپنا سر جھکائے گا، فرما برداری کرے گا. اور وہ بھی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اور جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان کو بھی کہہ دیں کیا آپ جھکا رہے ہیں اپنا چہرہ اللہ کے لیے؟ اگر جس نے جھکا دیا نا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہ ہدایت ہی یافتہ ہے. اور جس نے منہ پھیر لیا، آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے صرف صاف صاف، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اگر وہ منہ پھیر دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی، تو آپ کا کام ان پر پہنچا دینا ہے. اللہ بصیر بالعباد، دیکھنے والے اپنے بندوں کو. اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نبیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور وہ بحث کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں انصاف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پرابلم کیا تھی؟ اللہ کو ماننا پرابلم نہیں تھی. اس زمانے میں بھی پرابلم یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں مت لاؤ. یہی انصاف کا تقاضا تھا نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حی القیوم نہیں مانو. آپ کی یہ سورہ آل عمران کی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ کہ اللہ کے ساتھ حی القیوم کسی اور کو نہیں مانو نا، کہ کوئی ابھی بھی سن رہا ہے، کوئی اور بھی تمہارے پرابلم سالو کرتا ہے. نو، اللہ کے سوا نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی قائم رہنے والا ہے، نہ کوئی اور آپ کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. اور لڑائی یہی تھی. وہ کہتے تھے نہیں اللہ تو ہیں، دوسرے بھی ہیں جو ہمارے پرابلم سالو کرتے ہیں. اور آج تک یہی لڑائی ہے. وہ کہتے تھے جی اللہ کی کتاب تو ہے لیکن دوسری بھی کتابیں. آج بھی یہی لڑائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ان سے بھی لڑائی کرتے تھے جو ان کو انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں میں سے بالقسط.
اور سب سے بڑھ کر انصاف دنیا کا انصاف ہے لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے یہ انصاف نہیں کیا نا تو آپ کوئی اور انصاف بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو. اور اللہ بتاتے ہیں اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، عذاب علیم کی خوشخبری دے دو ان کو. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اگر یہ نیک اعمال بھی کریں گے اور اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے نا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. پھر آیت نمبر 14 آپ کی بڑی سمجھنے 24 آپ کی بڑی سمجھنے کی تھی کہ وہ لوگ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو کتاب کا جو حصہ دیا گیا، وہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی، وہ قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر لیں نا، وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر لیں. یعنی وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں نا نبی سے بھی آ کے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو کتاب ہے. وہی مصدقا لما بین یدیہ والی بات آ گئی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو کتاب ہے تو وہ لے کر آ جائے نا. وہ ان کو اب اس کتاب کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ کتاب ملا لو آپس میں، تاکہ کتاب فیصلہ کر لے. جس بات میں تم لڑائی جھگڑے کر رہے ہو کتاب سے ٹیلی کر لو، تاکہ کتاب فیصلہ کر لے ان کے درمیان. جو بھی ان کے درمیان پرابلم ہوئی ہے وہ قرآن اس اختلاف کو ان کے درمیان دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اتنا سب جاننے کے بعد بھی، ٹیلی کرنے کے بعد بھی، ایک جماعت ان میں سے پھر گئی. کیوں اللہ کہہ رہے ہیں ذالک، یہ سب کیوں ہوا، کیوں پھری؟ حق کو جاننے کے بعد بھی کیوں پھری؟ اس لیے پھری کہ ان کو کہا جاتا تھا قالوا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی تم کو آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کی چند دن تم کو آگ چھوئے گی. ایگزیکٹلی یہی سینٹنس میرے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہے. وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات ہم کو حدیث کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کیا اور ہم کو کہا یہ اللہ کی طرف سے بات کی گئی. ایگزیکٹلی اس زمانے میں بھی ایسی ہی جھوٹی باتیں اللہ کے نام کے ساتھ منسلک کر کے بتائی جاتی تھی کہ نہیں چھوئے گی تم کو آگ مگر گنتی کے چند دن چھوئے گی. اور دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے. اس کا مطلب یہ بات بھی ان کے دین کی والی کتاب سے آئی تھی جس کو یہ بتاتے تھے کہ یہ دین ہے. ٹھیک ہے. اور دینہم، یہ کیا دین ہے؟ اللہ خود دین کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں، دینہم کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں، ان کے دین کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. کیا تھا ان کا دین؟ ما کانوا یفترون، جو وہ خود گھڑتے تھے. یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے ان کا دین کیا انہوں نے دین بنایا ہوا تھا، جو یہ خود گھڑتے تھے. آج بھی آپ اس بات کو لے لو کہ دین کو ان لوگوں نے کیا بنایا ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، خود دین کو گھڑا ہے انہوں نے. 5 سال کے 10 سال کے کورسز، حدیثوں کی کتابیں، سیاستہ، یہ سب انہوں نے خود گھڑا ہے. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ نے آیت نمبر 19 میں پڑھا. ہوپ فلی آپ کو میری باتیں مشکل انشاءاللہ نہیں لگیں گی، لیکن اگر لگی تو مجھ سے کوشچن کیجیے گا کہ آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے کہ ان الدین، اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ اسلام ہے. اور اللہ نے اسلام کو آگے کیا ڈسکرائب کیا؟ کتاب کی بات کی اللہ نے آیت نمبر 19 میں کہ جب دین آ گیا، ان کے پاس دین کیا تھا؟ کتاب. اللہ کی کتاب آ گئی نا پھر تو سب کو جھکنا چاہیے تھا نا. پھر بھی سب میں اختلاف ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں کوئی فالٹ نہیں تھا. اللہ کہہ رہے ہیں بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ایگزیکٹلی وہی اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنا خود ساختہ دین بنا لیا تھا. پورا اب سیناریو دیکھو کہ اسی لیے یہ نبیوں سے لڑتے تھے، ان لوگوں سے لڑتے تھے جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے. لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب دین نہیں ہے. اس بارے میں لڑائی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی جو آج ہمارا ایشو بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو مارک کر لیجئے۔ اور اللہ فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اور کیسے جب جمع کریں گے ان کو، اس دن نہ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس دن میں، کیسے وہ جمع ہوں گے، کیسے وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، کیسے وہ جواب دیں گے جو انہوں نے جھوٹ باندھا، جو انہوں نے جھوٹ دین گھڑا، اس کا اللہ کو یہ جواب کیا دیں گے؟ ووفیت، بس پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ لو کہ کتنی زبردست آیتیں ہیں۔ اس کے بعد آیت کیا ہے کہ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اللہ مالک الملکی، مالک ہیں ملکوں کے، یعنی تمام جہاں کے مالک ہیں، تو ملک آپ دیتے ہیں بادشاہت، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، وَن تنزع ملک میں منتشا، اور آپ لے لیتے ہیں بادشاہت جس سے آپ چاہتے ہیں، وہ تو عز منتشا، آپ عزت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں، وہ تو ذل منتشا، جس کو ذلت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں۔ تو دیکھیں متشابہ آیت ہو گئی کہ جس کو اللہ کسی کو بادشاہ دیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال دیکھ کے اس کو سپیورٹی بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں۔ نیک لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی بادشاہت دیتے ہیں، اللہ لے بھی لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ اللہ اسی طرح سے دنیا چلاتے ہیں، اور پھر اعمال نامے میں اعمال بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، اور بینیفٹس بھی ملیں گے۔ جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی بینیفٹس ملیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ یہ خواہ کی باتیں نہیں کرتے کہ نصیب میں ہے تو دے دیا، نصیب میں ہے تو لے لیا، نہیں۔ اس کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایماندار کو ذلیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ چھینتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسٹریٹجی کے ساتھ دنیا چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کو ذلیل نہیں کرتے۔ آپ نے قرآن میں دیکھ لیا، اللہ نے سٹوریز بتائی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک کو ذلیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آتا ہے اللہ کے ہاتھ میں سامان بلائیں۔ دیکھیں کتنا آپ کو وحدانیت کا یہاں پر ایک درس مل رہا ہے کہ بیدک الخیر، کوئی نہ آپ سے کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں، ایکسپلین کر کے سمجھا رہے ہیں، ہم کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جہنم میں نہیں جائیں، اتنی بڑی ناانصافی نہ کریں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کریں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو شریک کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ تو دیتے ہی ہیں لیکن کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھائے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں رات کو دن سے اور دن کو رات سے، وہ تخرج الحی من المیت، اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، زندگی دیتے ہیں مردے کو، اور وہ تخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ مردے کو نکالتے ہیں زندہ۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ وہ ترزق من یشاء، اور رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پوری آیتوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی شان ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دل کے ساتھ اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ ہی بھی سپریم اتھارٹی ہو، اور آپ کے علاوہ نہ کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی مجھ سے کچھ لے سکتا ہے۔ آپ ہی عزت دیتے ہو، آپ ہی ذلیل کرتے ہو اللہ تعالیٰ، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور میں ہی ظالم ہوں، میں ہی غلط کرتی ہوں جس کے آفٹر افیکٹس مجھے بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے خوب معافی مانگتی ہوں، اور آگے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر آگے ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔